انڈیا میں بسنے والی عورتیں اور مرد اپنے بچوں کو کیا سبق دینا چاہ رہے ہیں اس لڑکی کو سپورٹ کر کے؟ آپ کے اپنے گھر میں جو ہے اگر یہ ہو تو کیا آپ کیا سمجھتی ہیں یا کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کی بیٹی... میں انصار برنی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جہاں کوئی بھی نہیں تھا وہاں انصار برنی صاحب نے ہماری بہت جو ہے ہیلپ کی, ایڈوکیٹ ادھر کیا مومن ملک صاحب کو. اسی کے تحت جو کام انڈیا کے اندر ہو رہا ہے ہم تو اس کو شکر گزار چاہوں گی تمام انسان دوست لوگوں سے, چاہے وہ انڈیا میں رہنے والے ہوں, پاکستان میں رہنے والے ہوں, دنیا میں کہیں پہ ہوں, خاص طور پہ اس وقت انڈیا والوں سے, کہ آپ ایک باپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے. کتنے مہینے ہونے کو آ گئے ہیں کہ وہ ہر دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. اپنے کیا چاہتا ہے؟ صرف یہ اپنے بچوں سے ملنا چاہتا ہے, کچھ اور وہ نہیں چاہتا, اپنے بچوں سے ملنا چاہ رہے ہیں. تو برائے مہربانی, چاہے وہ حکومت اقتدار میں لوگ ہوں یا عوام ہوں, آپ کے پاس غلام حیدر اپنے بچوں کے لیے پریشان ہے, اور ہماری کوشش یہ ہے, انصار برنی ٹرسٹ کی کوشش یہ ہے کہ بچے ماں سے جدا بھی نہ کیے جائیں, کیونکہ ماں ہے, لیکن باپ کا قصور کیا ہے کہ اس سے بچے چھین لیے گئے ہیں. اگر یہی آپس میں راضی خوشی کرنا تھا ماں نے, اگر کسی کو پسند بھی کرتی تھی تو وہ اس نے جو بھی کیا بہت غلط کیا, لیکن بچے تو دونوں کے ہیں. اب جس طریقے سے وہ لے کے گئی, اگر ایک ماں کی حیثیت سے وہ لے جاتی اور ان کے مذہب تبدیل نہ کرتی اور ان کے لیے سارے مسائل نہ کرتی, اس کو سیاسی نہ بناتی ملک کے خلاف نعرے لگا کے, تو شاید میں کہتا کہ میری ہمدردیاں ماں کے ساتھ بھی اتنی ہیں جتنی باپ کے ساتھ ہیں. تو میں مومن ملک کو تھینک یو کہوں گا کہ مومن ملک ایڈوکیٹ صاحب, آپ کا شکریہ, آپ نے اسٹینڈ لیا ہے, اور جو انسانیت اور انسانی حقوق اور انسانی عظمت و وقار پہ یقین رکھتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ضرور کھڑے ہوں گے. ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر پاکستان میں کہیں کسی قسم کی کوئی زیادتی آپ کو نظر آئے باپ کی طرف سے تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں, لیکن جو لوگ ماں کی طرف سے زیادتی دیکھ رہے ہیں کہ نکاح میں ہوتے ہوئے بغیر طلاق کے, ہندو مذہب میں ایسا الاؤ نہیں ہے. ہندو مذہب کے ماننے والے کیسے اسے اپنے ملک میں پناہ دینا چاہ رہے ہیں, کس طریقے سے وہ بچوں کا مذہب تبدیل کر رہی ہے, اور سیاست آ گئی ہے, پاکستان کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں. اس بچی کو تو پتہ نہیں کہ گلی کی دوسری گلی کے نکڑ پہ رہتا کون ہے, اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو آپ کا ملک بھی بدنام ہو رہا ہے, اور جو اچھے لوگ ہیں ان کو شک کی نگاہ سے بھی دیکھا جا رہا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ آئیے ان کا ساتھ دیجئے باپ کا, کہ ان کو ان کے بچے ملوا دیے جائیں. اب یہ میاں بیوی کا رابطہ ہے, تعلق ہوگا کہ یہ آپس میں کیا طے کرتے ہیں کہ دونوں ساتھ رہنا چاہتے ہیں بچوں کے یا الگ الگ رہنا چاہتے ہیں. یہ ان کا اپنا معاملہ ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ بچے ماں سے بھی جدا نہ ہو, باپ سے بھی جدا نہ ہو. باپ سے چھینے گئے ہیں دھوکہ دے کے, ماں نے تو ڈکیتی ڈالی ہے. میں یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے رک رہا تھا, لیکن مجھے کھل کے کہنا ہوگا کہ ماں نے تو ڈکیتی ڈالی ہے, بچے چرا کے لے کے گئی ہے, کرمنل طریقہ استعمال کیا ہے, دھوکہ دیا ہے شوہر کو, اور بغیر طلاق کے ایک شخص کے ساتھ رہ رہی ہے. کیا ہندو مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کا شوہر زندہ ہو اور آپ کسی اور مرد کے ساتھ رہ رہی ہوں؟ تو میں انڈیا کی عورتوں سے کہوں گا کہ کھڑی ہو جاؤ, میں انڈیا کے مردوں سے کہوں گا کہ کھڑے ہو جاؤ اور حق کا ساتھ دو, انصاف کا ساتھ دو. چلو کچھ نہیں, اپنے ہندو مذہب کا ساتھ دو. کیا ہندو مذہب میں الاؤ ہے ایسا؟ اگر نہیں تو آؤ پھر اس کے ساتھ کھڑے ہو. حیدر بھی آپ کیا کہیں گے انصار برنی صاحب کے توسط سے اب آپ کا کیس صحیح ٹریک پہ چڑھ پڑا ہے؟ جی بالکل, میں انصار برنی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جہاں کوئی بھی نہیں تھا وہاں انصار برنی صاحب نے ہماری بہت جو ہے ہیلپ کی, ایڈوکیٹ ادھر کیا مومن ملک صاحب کو. اسی کے تحت جو کام انڈیا کے اندر ہو رہا ہے ہم تو اس کو شکر گزار ہیں. جو بھی کر رہا ہے بچوں کے لیے, انسانیت کے لیے, انسانی حقوق کے لیے. میرے ساتھ تو بالکل شاید بھائی دیکھو
बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी हुआ है, तब जो है ना सर मेरे साथ खड़ा हुआ है। अगर नाइंसाफ़ी नहीं हुआ होता तो शायद नहीं खड़ा होता। तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और तमाम लोगों को इंडिया के अंदर जो हमें माएँ बहनें बेटियाँ जो देख रहे हैं, उनको सर ने भी कहा और हम भी कह रहे हैं कि बिल्कुल आप इंसानियत का साथ दें और जल्द से जल्द हमें बच्चे वापस दिलाएं, अपना पूरा भरपूर किरदार अदा करें। इंडिया में बसने वाली औरतें और मर्द अपने बच्चों को क्या सबक देना चाह रहे हैं उस लड़की को सपोर्ट करके? कुछ मैं आपके अपने घर में जो है आपके अगर अपने- ये हो आ जाए। तो क्या आप क्या समझती हैं या क्या समझते हैं कि अगर आपकी बेटी, गॉड फॉरबिड, ऊपर वाला ऐसा कभी ना करे, अगर आपके घर में ऐसा हो, आपकी बेटी हो, आपकी बहू हो, वो ये सब कर रही हो कि निकाह में होते हुए किसी और के साथ रह रही हो, तो क्या आपको बर्दाश्त होगी? अगर अपने घर को बचाना है, आज मैं ये अल्फाज दे रहा हूँ आपको कि इसको नहीं बचाओ, अपने घर को अगर बचाना है तो इसके साथ खड़े हो, ताकि वो बच्चियां जो हैं आपके घर की, उनको पता हो कि ये गुनाह है, हर मज़हब में गुनाह है, और इसके अंदर हमें गलत काम को किसी हाल में सपोर्ट नहीं देना। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का मामला नहीं है, ये ह्यूमैनिटी का मामला है, मज़हब का मामला है, इंसानियत का मामला है। तो आओ फिर उठ खड़े हो और साथ दो इसका। आप बताएं मैडम, आपका क्या कहना है? गुलाम हैदर के बच्चों का केस पहले ज़ाहिर ट्रैक पे नहीं था, अब आपकी ट्रस्ट ने, बन्नी साहब की ट्रस्ट ने, आप सब ने कोशिश की, अब उनको वकील भी मिल गए हैं और मज़ीद केस आगे चल रहा है, तो क्या कहती हैं? मैं सिर्फ यहाँ पे ये बात कहना चाहूँगी तमाम इंसान दोस्त लोगों से, चाहे वो इंडिया में रहने वाले हों, पाकिस्तान में रहने वाले हों, दुनिया में कहीं पे हों, ख़ास तौर पे इस वक्त इंडिया वालों से, कि आप एक बाप के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, वो दर बदर की ठोकरें खाता फिर रहा है, कितने महीने होने को आ गए हैं कि वो हर दरवाज़ा खटखटा रहा है। अपने क्या चाहता है? सिर्फ ये अपने बच्चों से मिलना चाहते हैं, कुछ और वो नहीं चाहता, अपने बच्चों से मिलना चाह रहे हैं। तो बराए मेहरबानी, चाहे वो हुकूमत इक़्तिदार में लोग हों या अवाम हो, प्लीज़ उसका साथ दें, उसको सपोर्ट करें, उसको उसके बच्चे मिलाने में उसकी मदद करें। अंसार बन्नी ट्रस्ट ने मैडम क्या कुछ किया गुलाम हैदर के लिए? इंसान बर्नी ट्रस्ट जो है, लीगल जो भी इसमें उसकी मदद होगी वो कर रहा है। लीगली तो हम उसको देख ही रहे हैं बर्नी ट्रस्ट में हमारी टीम, लेकिन लीगल के अलावा ये इंसानियत का भी मामला है। और मैं जो है इंसानियत के हवाले से मैं हर इंडियन से, हर पाकिस्तानी से, हर शख्स से कहूँगी कि इसका साथ दें, इसको इसके बच्चे दिलवाने में इसकी मदद करें। थैंक